اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کی دنیا میں آپ کے لیے ایک وظائف کا مجموعہ لے کر آیا ہوں۔ بہت ہی زبردست مجرب وظائف ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو وظیفہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 بار یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو قیامت کے دن اس سے زیادہ بہتر عمل کسی کا نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ یہ کلمہ پڑھا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ صرف آپ نے صبح و شام 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ آپ کی سکرین پر بھی چل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ دشمن کو برباد کرنے والا طاقتور قرآنی وظیفہ جو ہے، یہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی سکرین پہ بھی لکھا ہوا ہے، واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ۔ وظیفہ یہ ہے کہ اول آخر 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ مذکورہ آیات پڑھنی ہے جو لکھی ہوئی ہے، واللہ غالب علی یہ امرہ، تو یہ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند روز یہ عمل کریں، آپ کا دشمن ناکام اور نامراد ہوگا۔ پھر دوبارہ سن لیں، یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے اول و آخر اس کے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ آیت 33 بار آپ نے پڑھنی ہے، اور آیت پڑھ کر اپنے سینے پر پھونکنی ہے، پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اب جو نیکسٹ وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ کمائی میں برکت کے لیے ہے۔ اپنی کمائی میں برکت کس طرح آپ جو ہے یہ پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف، اور سورہ کوثر جو ہے یہ آپ نے پابندی سے پڑھنی ہے، تو آپ کی کمائی میں برکت ہوگی۔ تو اس سے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا لطیف ہو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر جو ہے یہ آپ نے 43 بار پڑھنی ہے۔ اس کے اول و آخر جیسا کہ میں نے اکثر اپنے وظائف میں بتاتا رہا ہوں کہ درود شریف جو ہے وہ 11 مرتبہ بحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ 11 بار اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 129 بار یا لطیف ہو یا لطیف ہو کا وظیفہ کرنا ہے، اور 43 بار سورہ کوثر جو ہے اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی جو کمائی ہے اس میں کتنی برکت آئے گی۔ بس آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ نیکسٹ جو وظیفہ میں آپ کے لیے لا رہا ہوں وہ یکم محرم کو آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر، جو کوئی اپنے پاس رکھے، پلاسٹک کوڈنگ کروا کر کپڑے ریگزب یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، دھات کی ڈبیا میں کسی قسم کا تعویذ نہ پہنے، انشاءاللہ عز و جل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی آپ نے یکم محرم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اس سے آپ مختلف انداز میں، جیسے کہ سکرین پر لکھا ہوگا، آپ نے انہیں مختلف طریقے سے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند یہ چیز ہوگی۔ بس آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر اپنے پاس رکھ لینی ہے۔
نیکسٹ جو ہمارے پاس وظیفہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جادو معلوم کرنے کا کوئی آسان طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے جادو معلوم کرنے کا۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی لینا ہے، ایک گلاس پانی لیں، پہلے پانی کا ذائقہ آپ خود نوٹ کر لیں، پھر سورہ فاتحہ آپ نے 7 مرتبہ اس پانی پر پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکافرون بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ بھی 7 ہی مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ سورہ فلق جو ہے وہ بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنی ہے، اور سورۃ الناس بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ جب یہ سب صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو آپ کی اسکرین پر لکھی ہوئی ہیں، آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد اسے پانی پر دم کر کے پانی کا ذائقہ چیک کریں۔ اگر ذائقہ کڑوا ہو تو جادو ہے، اگر ذائقہ نمکین ہو تو جناتی اثرات ہیں، اگر پھیکا ہو تو بندش ہے، اور اگر بالکل پہلے جیسا ہو تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جو ہے نا بری چیزوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔